اپنے چند لمحوں اور عہدوں پر غرور نہ کرو، کیونکہ وقت کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ جو چیز تمہیں آج بہت بڑی لگتی ہے، ممکن ہے وہی چیز تمہارے حق میں بہتر ہو۔ دھوکہ دینے والا خود تو مصیبت کا شکار ہوتا ہی ہے، ساتھ ہی اپنی نسلوں کے لیے بھی بددعاؤں کا سبب بنتا ہے۔ اکثر انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کی اپنی ذات میں چھپا ہوتا ہے۔ کپڑے انسان کے ذوق کو ظاہر کرتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ برے کام کی سزا ضرور ملتی ہے، البتہ سزا کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں بھی تکلیف ہو تو سمجھ لو کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عقل مند وہ ہے جو صرف صورت نہیں بلکہ سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ جب اللہ پر مکمل یقین ہو تو اس کی مخلوق سے مت ڈرو۔ ہر اس محفل میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی مقام نہ ہو۔ دشمن کا انتخاب اس کی نیت دیکھ کر کرو اور دوست کا انتخاب اس کے کردار کو دیکھ کر۔ جو جھکنا سیکھ لیتا ہے وہ پوری دنیا کو جھکانا بھی سیکھ لیتا ہے۔ بات چیت سے انسان کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ درسگاہ ہے جہاں عظیم لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ جب گھریلو فیصلوں کے لیے باہر کے لوگوں کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لو کہ خاندان کمزور ہو چکا ہے۔ وہ شخص خسارے میں ہے جو اللہ سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کرتا۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو گرنے نہیں دیتی، وہ انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتی ہیں تاکہ انسان غفلت چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ رشتے ہماری سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں اپنی سب سے بڑی کمزوری بنا لیتے ہیں۔ اپنی بری عادتوں اور برائیوں کو جلدی درست کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ دیر کرنے سے عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، اللہ موجود ہے، حساب تم نہ کرو۔ جو شخص اللہ کو بھلا کر دنیا کی بھول بھلیوں میں کھو جاتا ہے وہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ جب جان جانے کا وقت ہو تب جیت جانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ حقیقی دوست وہ ہے جو اس وقت تمہارے ساتھ ہو جب تم خالی ہاتھ ہو۔ حساب کتاب صرف رب نے درست رکھا ہے، سب خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ ہی بلائے جائیں گے۔ جو شخص اپنے نفس کو مار کر اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے وہ عظیم انسان ہے۔ کسی کو دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ جو چیز آج تمہیں اچھی لگ رہی ہے کل وہی بری محسوس ہو سکتی ہے، یہی دنیا داری ہے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ جب انسان سچائی سے واقف ہو جاتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اپنی اصل اہمیت دکھا دیتی ہے۔ ہر انسان کو فکر ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ اگر حق کی راہ میں مشکلات آئیں تو حضرت بلال کی زندگی سے سبق حاصل کرو۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر ہمیشہ سچ ہی پہنچتا ہے۔ دنیا میں ایسا مقام حاصل کرو کہ لوگ تم جیسا بننے کی خواہش کریں۔ تم فرشتہ بھی بن جاؤ تب بھی تم پر تنقید کرنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ دوستی کے شیشے میں پہلی دراڑ شک کی وجہ سے پڑتی ہے۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ دوسروں پر الزام لگانے والے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ زندگی بہت میٹھی ہے اگر تم اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کرو۔ کام کو اعتدال سے کرنا ہی سمجھداری ہے۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ خوف اور مایوسی چھوڑ کر یقین اور اعتماد کی رسی کو تھام لو۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے جوانی میں فرعونیت چھوڑ دینا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ زندگی اس جان سے شروع ہوتی ہے جس کے بعد نماز نہیں ہوتی، اور ایسی نماز پر ختم ہوتی ہے جس سے پہلے جان نہیں ہوتی۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب تم پریشان ہوتے ہو تو تمہیں سننے والا صرف اللہ ہوتا ہے۔ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے الجھنا انسان کی قدر، عزت اور وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، مگر زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ جب انسان بالکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔
جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ روز محشر تم سے صرف نماز اور روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا تو شاید تم غلط ہو۔ اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھا ہوا مال اگر کسی کے برے وقت میں لگا دیا جائے تو اپنا برا وقت بھی ٹل جاتا ہے۔